السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر جو کہ شعری اصطلاحات پر مشتمل ہے، پہلے ہمارے 2 لیکچر ہوئے ہیں ادبی اصطلاحات پر، جس میں ایک لیکچر تشبیہ پر مشتمل ہے اور دوسرا تلویح اور استعارہ پر۔ آج کا یہ ویڈیو لیکچر جس میں شعری اصطلاحات کی بات کریں گے، اور اس کا ویسے بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شاعری سے بندے کو ذوق بھی ایک ہوتا ہے، شغف بھی ہوتا ہے، سننے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کرنا بھی اچھی، اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی چند چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے مطلع کیا ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں کہ یہ 5 نمبر کا سوال آپ کو آئے گا بورڈ میں، جس کے 5 نمبر صرف اور صرف شعری اصطلاحات پر مشتمل ہوں گے۔ کوئی وہ معروضی کے 4 آپشن ہوں گی، کوئی شعر دے دے گا، اس میں کوئی آپ کو اور اس طرح سے کوئی مقطع کے لغوی معنی پوچھ لے گا، کس زبان کا لفظ ہے، کس طرح سے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں واضح ہو جائیں گی۔ تو آپ اگر ایک مرتبہ یہ لیکچر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ 5 نمبر کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ یا چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ وہ بھی طلوع ہے لیکن لغت کے اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہے۔ لغت کہتے ہیں یعنی کہ ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں لفظ تو اس کا معنی ہمیں یہ ملے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں یعنی کہ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں واضح کر دوں، ہم قافیہ اور ردیف یعنی کہ کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں قافیہ کے بغیر غزل نہیں لکھی جا سکتی، لیکن ردیف کے بغیر لکھی جا سکتی ہے، اور جو ردیف کے بغیر غزل آئے گی اسے ہم غیر مردف غزل کہیں گے۔ قافیہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وزن کا اہتمام کرتا ہے اور وزن کے بغیر شاعری نثر ہے۔ اب اس کے بعد مثال اس کی، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو کچھ اور ہی اعجاز ہے، یہاں پہ یہ مثال کا ایک میں آپ کو اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ یہ جو دکھایا اور بجھایا ہے یہ قافیہ ہیں، اور اس شعر کو اگر آپ غور سے سمجھو اور اوپر والی اس کی تعریف کو دیکھیں تو یہ آپ کو مکمل طور پر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ یعنی شاعر کا تخلص، اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو واضح کر دوں، آخری شعر ہو، تخلص نہ ہو، مقطع نہیں ہے۔ مقطع تخلص کسی پہلے دوسرے تیسرے شعر میں استعمال ہو گیا ہے تو وہ مقطع نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، وہ کون سی؟ آخری شعر کا ہونا اور پھر اس میں تخلص کا استعمال کرنا۔ کچھ طلبہ ہمارے ہیں بڑے بیچارے، ان کو تھوڑا سا اس میں تو یہ سمجھوں گا کہ پتہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ تخلص کیا ہوتا ہے۔
تخلص وہ فرضی نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شاعری میں استعمال کرے یا اس کا اصلی نام ہی ہو، وہ اسے تخلص کہتے ہیں۔ کچھ شعراء دوسرا کوئی نام رکھ لیتے ہیں اور کچھ شعراء اپنے اسی نام کو تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے مثال، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، مومن کے اوپر یہ میں نے ہرے رنگ کا یہ تخلص کی علامت ہے، علامت تخلص۔ آپ بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی شعر ہو، اگر آپ نے تخلص والا شعر استعمال کیا ہے، مقطع ہے، تو اس میں تخلص کی علامت لگانا مت بھولیے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، مومن کا یہ شعر ہے، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب اس شعر کے اندر مومن کا استعمال ہے، تخلص ہے، آخری شعر ہے اور یہ ہمارا مقطع ہے۔ دو چیزیں ہماری کلیئر ہوگی۔ قافیہ، قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا کے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے یا لفظی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے شعری اصطلاح کے اندر۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن الفاظ اور ہم آواز، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ مثال، اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بات ہے کہ قافیہ کا استعمال کیسے ہے۔ اب یہ دیکھیں، نواز، ایاز اور نواز یہ قافیہ ہے، اور اس شعر کے اندر ردیف ہے ہی نہیں، اور یہ جو غزل ہے یہ غیر مردف غزل ہے، اس میں ردیف کا استعمال ہی نہیں ہے، لیکن قافیہ اس میں موجود ہے۔ وہ کون سا؟ ہم آواز، ہم وزن، ایاز اور نواز، یہ قافیہ ہے۔ آخری ہمارا 4 نمبر پہ ردیف۔ ردیف کا لفظی مطلب ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا۔ شعری اصطلاح میں قافیہ کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ سوری، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک، اس حوالے سے ردیف کہلاتے ہیں۔ جی معذرت، ردیف کا لفظی مطلب ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا۔ شعری اصطلاح میں قافیہ کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب اس میں مثال دیکھیں، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس شعر کا یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں، اس کو ردیف یہاں پہ ہمیں کیسے ملے گی۔ اوپر والے شعر میں ردیف تھی نہیں، یہاں پہ آپ کو 2 طرح کی چیزیں ملیں گی، برابر اور کیوں کر۔ قافیہ ہیں، یاد آتے ہیں، یاد آتے ہیں، یہ ہمارا ردیف ہے۔ اور اس میں آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ پورا لیکچر الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ نے اچھے سے بغور سن لیا اور دیکھ لیا، لفظوں کی پہچان آپ نے کر لی، آپ کو مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف یاد ہو گیا اچھے سے، آپ آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں گے، خود بھی اپنا 5 نمبر کا سوال اچھے سے کر لیں گے۔ یہی میرا مقصد ہے کہ آپ کے 5 نمبر کہیں نہ جائیں، اور میرے خیال سے یہی آپ کا مقصد ہے جس کی خاطر آپ تگودو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب اچھے نمبروں سے ہوں گے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔